الحمد للہ کفا الحمد للہ کفا سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ پچھلے چند ہفتوں سے اس بات پہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ صاحب نسبت لوگوں کے اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ صاحب نسبت لوگوں کے مختلف اوصاف بیان کیے گئے کہ ایک تو وہ کہ ان کو اللہ نے ذکر میں فنائیت عطا کی ہوتی ہے۔ صاحب نسبت لوگوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ ان کو حفاظت خداوندی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوتی ہے گناہوں سے بچنے۔ ایک یہ بھی ان کی صفت بیان کی گئی کہ ان کی محبت اللہ اپنی مخلوق کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اور ایک یہ بھی صفت بیان کی گئی کہ وہ بھی لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے، دل لوگوں کی بغض سے نفرت سے خالی ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں کہ مومن محبت کا گھر ہے۔ پچھلے چند دنوں سے اللہ والوں کا صاحب نسبت لوگوں کا ایک اور وصف بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ یہ صبر کرنے والے لوگ۔ کل کی مجلس میں یہ بتایا گیا کہ صبر کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو فاعل حقیقی سمجھے، کہ صبر وہی کرے گا جس کو اس چیز کا استحضار ہوگا کہ ہر حالت کا بنانے والا اللہ ہے۔ مشکل آ رہی ہے تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، حتیٰ کہ دوسرے کی طرف سے کسی انسان کی طرف سے بھی تکلیف آتی ہوئی نظر آئے تو وہ یہی سوچے کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو پہلا قدم صبر کا یہ کہ انسان اللہ کو فاعل حقیقی سمجھے، اور دوسرا قدم صبر کا یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو وہ یہی سمجھے کہ مصیبت میرے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے آئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو کسی کو دی گئی ہے وہ صبر ہے، اور یہ پکی بات ہے۔ کسی کو کتنا ہی بڑا حکمران کیوں نہ بنا دیا جائے، اور کسی کو کتنا ہی زیادہ مال و دولت کیوں نہ مل جائے، اگر طبیعت میں صبر نہیں ہے تو وہ ناخوش ہی ہوگا۔ تو واقعتاً صبر ایسی نعمت ہے کہ جس سے آخرت میں تو بڑے بڑے اجر ملنے ہی ہیں، دنیا بھی اسی کی آسان ہے جو صبر والا ہے۔ صبر نہیں ہوتا تبھی تو بڑے بڑے غم آ جاتے ہیں۔ صبر نہیں تھا، بیوی سے الجھ پڑا،
اللہ اکبر، کئی کئی سال کا تعلق، اب طلاق ہو گئی. وہ شریک حیات جس کے ساتھ 20-25 سال گزرے، اللہ نے اسے حرام کر دیا، اس کا دیکھنا بھی حرام ہو گیا، اولاد بھی تتر بتر ہو گئی. اب کبھی اس کے پاس جا رہا ہے اور رو رہا ہے کہ جی غصے میں ہو گیا یہ معاملہ، بے صبری میں یہ معاملہ. کبھی اس کے پاس جا رہا ہے اور سنا رہا ہے کہ جی غصے میں یہ. تو جس کے پاس صبر نہیں، اس کی دنیا بھی مشکل ہو جائے. اور بے صبرا بندہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرنے والا بندہ، لوگ اس کے پاس سے بھی دور بھاگ جاتے ہیں. کتنا ہی نیک، کتنا ہی اچھا بندہ کیوں نہ ہو، بے صبرے بندے کے قریب کوئی رہنا نہیں پسند کرتا. اپنی اولاد بھی کتراتی ہے. تو بے صبرا بندہ غلط فیصلے دنیا میں کرتا ہے، اپنے اوپر بڑے بڑے غم لے لیتا ہے. بے صبرا بندہ جو ہے اس سے لوگ بھی دور بھاگ جاتے ہیں. بے صبرا بندہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ ٹیم مین نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے صبرا بندہ کبھی کبھی ایسی غلطیاں کر جاتا ہے جو اپنی آخرت تباہ کر دیتا ہے. کبھی غصے میں آ کے والدین کو کچھ کہہ بیٹھتا ہے اور اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جاتی ہے. کبھی غصے میں آ کے دین کے بارے میں ایسی بات کر بیٹھتا ہے کہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. بے صبرا بندہ جو ہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، غریب ہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغضب یفسد الایمان، غصہ تو تیرے ایمان کے اندر فساد پیدا کر. اس لیے یہ صبر جو ہے، یہ مشائخ نے ایک سکھانے والی چیز بنایا اس کی باقاعدہ پریکٹیکل مشق کرواتے. چنانچہ حضرت دستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جہاں ذکر کے اوقات متعین، تلاوت کے اوقات متعین، کھانے پینے سونے کے اوقات متعین، حضرت کی واعظ و نصیحت کے اوقات متعین تھے، وہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بھی اوقات متعین تھے، تاکہ سالکین ان کو ڈانٹ پہ صبر کی عادت پیدا ہو. کابرین نے صبر کی مثالیں قائم کی، انسان حیران ہو جاتا ہے. چنانچہ ہمارے سلسلہ کے بزرگ گزرے ہیں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ان سے زیادہ اللہ کا مقرب کوئی نہیں، اور اتنی دنیا حضرت سے محبت فرماتی ہے. بڑے بڑے لوگ دنیاوی اعتبار سے، علمی اعتبار سے یہ حضرت کے چاہنے والے، مگر بیوی تھی کہ زبان دراز تھی، غصہ کرتی تھی.
حضرت کے مقام کو اور حضرت کی جذبے کو وہ سمجھ ہی نہیں پائی. ایسے بندے کے ساتھ زندگی گزارنا بھی بڑا مشکل ہے. تو کئی مرتبہ بہت ہی سخت کلامی اور بد زبانی حضرت کے ساتھ کر جاتی. لاکھوں لوگ حضرت کی جھلک دیکھنے کو دیوانے، اور یہ گھر کے اندر کی عورت جو ہے وہ تماشا اور وہ غصہ اور وہ باتیں. اللہ. ایک مرتبہ حضرت کے ایک مرید چاہنے والا بندہ تھا، اس نے بیوی کی یہ بد زبانی اور غصے کے الفاظ سنے تو حیران ہو گیا کہ یہ پورے جہان کا پسندیدہ انسان اور بیوی اس طرح سے گفتگو کر رہی ہے. تو اس سے رہا نہ گیا. جب اس کی ملاقات حضرت سے ہوئی تو اس نے جا کے حضرت سے عرض کی کہ حضرت چھوڑیں اس کو. اتنی جو غلط زبان آپ کے ساتھ استعمال کر رہی ہے، آپ کے مقام سے واقف نہیں ہے. دنیا کی ہر عورت آپ کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار ہے. اس کو چھوڑ دیں، اس کو آپ کا مقام ہی کا نہیں پتا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جس مقام کی تو بات کر رہا ہے، یہ مقام اس کی باتوں پہ صبر کرنے ہی کی وجہ سے ملا ہے. یہ پکی بات ہے کہ ظاہری آنکھ یہی دیکھتی ہے کہ جی صبر کا کیا فائدہ ہے، مگر اللہ کے نبی نے حقیقت کو واضح کیا کہ اس دنیا میں اگر کوئی بڑی نعمت کسی کے پاس ہے تو وہ صبر ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بہترین وصف نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوقار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا